ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے ہفتے معراج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جسمانی طور پر ہوئی، اور اس میں جو نشانیاں تھیں، جو نصیحتیں تھیں، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معراج ہو چکی، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، معراج تک کا واقعہ ہو چکا، اور اس میں جتنے واقعات تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے آسمان پر ملاقات نبیوں سے، دوسرے پر، تیسرے پر، پھر وہاں جا کر جہنم، کچھ عذابوں کا مشاہدہ، جنت کی سیر، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ پچھلے دروس میں یہ بات آئی تھی کہ یثرب کے 6 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یثرب یعنی جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہاں کے 6 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال کا یہ واقعہ ہے۔ تو نبوت کے 12ویں سال کا جو حج ہوا، حج تو یہ چلا آ رہا تھا، پہلے سے حج کرتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے، جو مشرک تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو 12 کے 12ویں سال جب حج کے لیے لوگ آئے تو یثرب سے 12 مسلمان آئے۔ 12ویں سال نبوت کے 12 مسلمان، یعنی یہ جو 6 ہو کر گئے تھے، پھر انہوں نے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اور لوگ مسلمان ہوئے۔ تو نبوت کے 12ویں سال 12 لوگ یثرب سے آئے، ان میں 5 تو وہی تھے پہلے والے پرانے، جو 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، 5 ان میں سے آئے تھے، اور 7 نئے لوگ تھے۔ گویا کہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7۔ ایک سال میں 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو 7 لوگ، یہ 7 اور 5 12 لوگ آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر آ کر جو ہے بیعت کی۔ اسی کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ پر، عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، 2 بیعتیں ہوئی ہیں، ایک پہلی بیعت عقبہ اور ایک دوسری بیعت عقبہ۔ پہلی بیعت عقبہ مختصر تھی، اور دوسری بیعت عقبہ یہ جو تھی یہ ذرا بڑی تھی۔ تو ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے وہ پہلی بیعت عقبہ، یہ کب آئی؟ نبوت کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال۔ عقبہ دراصل اس کے معنی جو ہوتے ہیں گھاٹی کے ہوتے ہیں، تنگ راستے کے یا گھاٹی کے۔ عقبہ جو ہے یہ مکے سے منا جاتے ہوئے راستے میں ایک تنگ راستہ پڑتا تھا، ایک گھاٹی پڑتی تھی، تو وہاں سے گزر ہوتا تھا، اسی جگہ کا نام جو ہے عقبہ تھا، اسی گھاٹی کا نام عقبہ تھا۔ تو یہ پہلی بیعت جو ہوئی تھی یہ عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس میں جو 7 لوگ نئے آئے تھے اسلام، 7 نئے، 5 پرانے اور 7 نئے، ٹوٹل 12 تھے۔ تو 7 نئے جو آئے تھے ان کے نام معاذ بن حارث، ذکوان بن قیس بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم اور عویم بن ساعدہ، یہ 7 لوگ تھے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 12 لوگ آئے۔ انہوں نے آپس میں یہ بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کریں گے، اور کس جگہ پر ملاقات کی جائے؟ تو طے یہ پایا عقبہ کے مقام پر، وہ جو تنگ گھاٹی ہے وہاں پر پورے راز و نیاز کے ساتھ، کہ کسی کو پتہ نہ چلے، عقبہ کے مقام پر آ کر جو ہے بیعت کریں گے۔ تو عقبہ کے پاس آ کر بیعت کی، اور اس بیعت کی تفصیل جو ہے وہ پوری کی پوری بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ بھی آئے تھے، یہ بھی یثرب کے تھے، عبادہ بن صامت، جن سے فاتحہ خلف الامام کی حدیث مروی ہے۔ تو یہ نام تو یاد ہوگا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، انہی سے مروی ہے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوتی۔ تو عبادہ بن صامت یہ بھی مدینہ ہی کے تھے، تو یہ نئے، انہی نئے مسلموں میں ساتھ آئے تھے۔ یہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ بیعت کے الفاظ فرماتے ہیں کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، قتل نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی پر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اسی طریقے سے میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو شخص ان تمام چیزوں کو مانے گا اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چوری کرنا، قتل کرنا، ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا، کوئی چیز کر بیٹھے گا اور اس کی حد اس پر جاری ہو گئی، سزا مل گئی دنیا میں، تو آخرت میں یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی آخرت میں اس کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ اور جس نے ان میں سے کسی کام کو انجام دیا اور اللہ نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، اور وہ معاملہ کسی کو پتہ نہیں چلا، جب پتہ نہیں چلا تو حد بھی جاری نہیں ہوئی، سزا نہیں ملی، تو پھر وہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آخرت میں اللہ اگر چاہے گا تو اس کی اسے سزا دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جسے دنیا میں سزا مل گئی، شرعی حد نافذ ہو گئی، تو پھر اسے اس کے اس گناہ کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ بعض واقعات اس قدر شدید ہیں کہ بعض لوگوں سے کوئی گناہ ایسا، ایک تو ایسا گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہے، بڑا گناہ کیا تو باقاعدہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لہذا ہم پر جو ہے حد جاری کر دیجئے۔ حتیٰ کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ زنا ہو گیا تھا کسی سے، تو وہ شخص آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، لوٹ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پتہ نہ چلے مجھے، یہ اللہ سے توبہ کر لیں، ان کے اور اللہ کے درمیان معاملہ رہے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن وہ بار بار آتے رہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کس چیز سے پاک کروں، تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا ہو گیا ہے سرزد، اس سے پاک کر دیجئے، اس گناہ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پورا واقعہ ہے کہ ارے یہ کہیں ان کا دماغی خلل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ بالکل صحیح سالم ہے، انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی۔ تو ایک آدمی نے سونگا کہ نہیں شراب نہیں پی ہے، تو وہ پورا واقعہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ گناہ سرزد ہوا زنا کا، اور معلوم تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ حد جاری کر دی جائے گی، یعنی رجم کر دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ شخص ہے تو رجم، کوارا ہے تو کوڑے مارے جاتے تھے، رجم کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود لوگوں نے آ کر اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا تاکہ حد جاری ہو جائے، سزا مل جائے، اللہ کے کا سامنا اس تعلق سے نہ کرنا پڑے، اللہ رب العالمین اس کی سزا نہ دے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو خاتون تھی اس نے بھی بعد میں آ کر اس نے بھی گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی اس بیعت میں، بیعت عقبہ میں، کہ جس نے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی، تو اس کا وہ گناہ جو ہے اس کے لیے آخرت کے لیے وہ کفارہ ہے، اور اگر یہاں پر سزا نہیں ملی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے درمیان ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے بعد یہ بیعت پوری ہو گئی، یہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے، نبوت کے 12ویں سال۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف باقاعدہ ایک سفیر بھیجا، مبلغ، جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو سفیر بھیجا، اور ان کا نام نامی اسم گرامی، کہ جن کو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داعی کی حیثیت سے مدینہ بھیجا۔ ایک تو وہ 6 لوگ تھے، وہ مدینہ ہی کے تھے، آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا اور کہا ہم دعوت کا کام کریں گے، انہوں نے اپنے حد تک کیا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا کر بھیج رہے ہیں مکہ سے کہ آپ جائیے اور وہاں پر دعوت کا تبلیغ کا کام کیجیے۔ تو سب سے پہلا نام یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے جن کو بھیجا تھا ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغ کی حیثیت سے
داعی کی حیثیت سے مدینہ گئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے تو وہاں پر انہوں نے جو نزول کیا، یعنی جہاں پر ٹھہرے، وہ صحابی تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پر ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ دونوں نے مل کر جو ہے دل و جان سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، 1 سال کے اندر ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مدینے میں وہ انقلاب آیا کہ آگے آپ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ 1 سال کے اندر ان کا ایک بڑا ہی اہم واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ کا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ دونوں ایک مقام پر گئے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل، ان کے قبیلے میں، ان کے محلے میں یہ گئے، اور پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، تو یہ وہی کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ تو ان کے آس پاس اور بھی کچھ مسلمان جو ہے جمع ہو گئے، تو وہیں پر سامنے اس قبیلے کے سردار بھی تھے، جن میں ایک تو تھے سعد بن معاذ اور ایک تھے اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر، تو اسید نام یاد رکھیے۔ حضرت اسید ایک تھے، اور ایک کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ۔ یہ دونوں سردار تھے اپنی اپنی قوم کے۔ تو یہ دونوں سردار تھے، تو حضرت سعد نے کہا، سعد بن معاذ نے ان سے، حضرت اسید سے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ ان دونوں کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ کمزور لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں، ہماری قوم کے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بے وجہ بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ان میں اسعد بن زرارہ جو ہیں، ایک تو مصعب بن عمیر تھے، اسعد بن زرارہ ان کے خالزاد بھائی تھے حضرت سعد بن معاذ کے۔ کہا تو اسعد بن زرارہ جو ہے وہ میرا اصل میں خالزاد بھائی ہے، اگر وہ میرا خالزاد بھائی نہیں ہوتا تو میں خود ہی جاتا، میں خود ہی یہ کام کر لیتا، لہٰذا میں نہیں جانا چاہ رہا، تم جاؤ اور جا کر سمجھا دو کہ بے وجہ ہماری قوم والوں کو بے وقوف نہ بنائیں اور بوریا بسترا اٹھائیں اور یہاں سے چلتے بنے۔ تو حضرت اسید انہوں نے اپنا جو پہلے زمانے میں وہ بھالے وغیرہ چلا کرتے تھے وہ اپنا اٹھایا، وہ کئی چیزوں کے کام آیا کرتا تھا، مٹی وغیرہ کھودنے کے، اور تھوڑا وہ کہیں وہ ہے گھاس پھوس کانٹے واٹے ان کو ہٹانے کے لیے پہلے زمانے میں یہ چلتا تھا، بہت کام کی چیز تھی۔ وہ انہوں نے اٹھایا بھالا اور گئے ان کے پاس، اور جا کر کہا کہ بھائی ہماری قوم والوں کو، کمزور لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ، اور اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے اٹھو، بوریا بسترا اٹھاؤ یہاں سے اور چلے جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اچھا، ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت اسعد بن زرارہ نے پہلے ہی حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ ذرا یہ آ رہے ہیں، یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، خیال رکھنا۔ تو حضرت مصعب نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور ہماری گفتگو سن لو، اگر تم کو ہماری بات اچھی لگے، مناسب لگے تو قبول کر لینا، مناسب نہیں لگے مت ماننا، تم پر کوئی پریشان نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ بولے حضرت اسید کے بات تو انصاف کی کہہ رہے ہو، ٹھیک ٹھاک بات کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنا بھالا وہیں پر گاڑا اور بیٹھ گئے کہ جی بتائیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں بتایا، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس تعلق سے بتایا، شرک کتنا بڑا جرم ہے یہ تمام چیزیں سمجھائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو حضرت اسید نے سنا، بلکہ قرآن مجید جب یہ پڑھ رہے تھے حضرت مصعب تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے، چہرے پر چمک دمک آ رہی تھی۔ تو حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسید کی چہرے کی چمک دمک سے ہی سمجھ گئے تھے کہ قرآن کی آیتیں ان پر اثر کر رہی ہیں اور اسلام ان کے دل میں جو ہے بیٹھ رہا ہے۔ تو آیتیں پوری ہوئی، بات پوری ہوئی، تو حضرت اسید نے کہا کہ بڑا پیارا کلام ہے، بڑا عمدہ کلام ہے، اور آپ لوگ اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو وہ مجھے بتائیے، اور میں جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا غسل کر کے آئیے
اور کپڑے پاک و صاف پہنیے، پاکی اختیار کیجئے، کلمہ شہادت پڑھ لیجئے۔ بہرحال انہوں نے غسل کیا، کپڑے پاک و صاف پہنے، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب اس کے بعد یہ یہاں سے گئے سعد بن عبادہ کے پاس، انہوں نے آتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھائی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، گئے جو تھے وہ نہیں ہیں اب، یہ اسید بھیجا تو میں نے انہیں الگ کام کے لیے تھا، مگر یہ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں بھائی بات ہوئی، جو گئے تھے کہ ہاں ہوئی ہے، اب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، کہا ہاں ہوئی ہے، مگر ان کے پاس میں نے ان کی باتوں میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں پائی ہے۔ اچھا، اور ایسا ہے کہ وہ جو تمہارا خالہ زاد بھائی ہے نا، وہاں پر ایک قوم ہے بنو حارثہ، وہ اس کا قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اچھا، وہ غصے سے بھڑک اٹھے، کیا ایسے کیسے کوئی میرے خالہ زاد بھائی کا قتل کر دے گا؟ جلدی سے اٹھ کے گئے ان کے پاس معاملہ جاننے کے لیے، کہاں؟ مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کے پاس، اپنے خالہ زاد بھائی کے پاس۔ وہاں پہنچے، کہا بھائی کیا کیا معاملہ ہے، اور کہا کہ اور وہ جو تم دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہو وہ بھی ختم کرو، جو تم اپنی باتیں بتا رہے ہو، بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کا۔ تو حضرت مصعب نے کہا کہ رکیے ذرا، ہماری بات سن لیجئے۔ اسعد بن زرارہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں سعد بن معاذ، یہ اپنی قوم کے بہت اہم سردار ہیں، ان کے پیچھے ان کی پوری قوم ہے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ مان لو ان کے پیچھے پوری قوم اسلام قبول کر لے گی۔ بہرحال مصعب بن عمیر نے کہا بیٹھیے، ہماری بات سن لیجئے۔ تو یہ سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ مجھے بہانے سے یہاں انہوں نے بھیجا تھا، بہانے سے بھیجا تھا تاکہ جو ہے میں بھی ان کی بات سنوں۔ بہرحال بیٹھ کر بات سنی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے توحید کی دعوت دی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تعلق سے بتایا، اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھی۔ تو جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو سعد بن معاذ پر بھی قرآن مجید کی آیتیں اثر کرتی چلی گئیں، اور ان کے چہرے کی بھی رنگت بدلتی چلی گئی۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر کی بات ختم ہوئی تو انہوں نے بھی پھر وہی کہا کہ تم لوگ اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو کہا کہ آپ غسل کر لیجئے، پاک صاف ہو جائیے، اور کلمہ شہادت پڑھ لیجئے۔ تو بہرحال انہوں نے کلمہ شہادت انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اب یہ کون کون لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کی دعوت پر اس جگہ جو ابھی میں نے واقعہ سنایا، کس کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید، ٹھیک ہے، یہ دو نام یاد رکھنے، ایک حضرت اسید نے اسلام قبول کیا ہے اور ایک حضرت سعد بن معاذ۔ ان میں سعد بن معاذ جو ہیں یہ اپنی قوم کے بہت عمدہ سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ۔ اب سعد بن معاذ کے ذریعے انقلاب آئے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گئے اپنی قوم میں اور یہ کہا کہ ایک بات بتائیے، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا سعد تم ہم میں سب سے بہتر ہو، بہت بہترین سوجھ بوجھ کے مالک ہو، تمہارے پاس عقل و دانش ہے، معاملات کو سمجھنے کی تمہارے پاس صلاحیت ہے، ہم تمہارے بارے میں بہترین رائے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ تو پھر جان لیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور اب میں انہی لوگوں سے تعلق رکھوں گا کہ جو اسلام قبول کر لیں، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے میری کوئی گفتگو نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس دن جب سعد بن معاذ نے یہ الفاظ کہے، شام ہوتے ہوتے ان کی قوم کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، سارے مرد۔ اور مدینے میں اسلام ایسے پھیلا، ادھر مکے میں آپ نے حالات ملاحظہ کیے، مکے میں کس طریقے سے مشکلات آ رہی تھی، مدینے والوں کے دل ایسے نرم ہو گئے تھے اسلام کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو اس طریقے سے کشادہ کر دیا تھا، سارے کے سارے لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، سوائے ایک شخص کے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جنگ احد تک جو ہے اپنے اسلام کو جو ہے چھپائے رکھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے بھی غزوہ احد سے پہلے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر غزوہ احد میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے عمل کم کیا تھا،
لیکن جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گئے اور اجر و ثواب زیادہ پایا۔ تو یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ تو اس میں کتنے لوگوں نے؟ حضرت سعد بن معاذ کی قوم کے سارے لوگوں نے۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، مدینے کے سارے لوگ نہیں کہہ رہا میں، بلکہ کہاں کے؟ سعد بن معاذ کی قوم کے سارے لوگوں نے، مرد و خواتین سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دوسری بیعت عقبہ ہوگی۔ تو ابراہیم چلے جاؤ گھر، وہ لے آؤ چائے گھر جاؤ، ان کے ساتھ چلے، کوئی چلے جاؤ، عمیر آپ چلے جاؤ، یا آپ حمزہ کوئی ساتھ چلے جاؤ، ابراہیم ایک بندہ چل۔ تو سعد بن معاذ، اب حج کا موسم آتا ہے نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال، تو 70 لوگوں سے زیادہ یعنی تقریباً 75 لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ 75 مسلمان مدینے سے آتے ہیں مکہ حج کرنے کے لیے، اور مدینے سے مشرک بھی جو تھے، وہاں کے مشرک جو تھے جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، وہ لوگ بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ مدینے سے آئے حج کرنے کے لیے، سب حج کرتے تھے۔ اچھا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ مشرکوں کے ساتھی تھے سب آپس میں، لیکن یہ آپس میں کچھ خفیہ میٹنگیں کر رہے تھے مسلمان۔ اب خفیہ میٹنگ کے لیجئے راز و نیاز کی باتیں کہ جو ہمیں مشرکوں کو نہیں بتانی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ بات چیت کی، کہا کہ بھائی ہم لوگ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے پہاڑوں میں کب تک یوں ہی در بدر بھٹکتا ہوا چھوڑے رہیں گے؟ وہ وہاں پر مظلومی کی حالت میں زندگی گزاریں، وہ وہاں پر مشکلات میں زندگی گزاریں، در بدر بھٹکے، ہم کب تک وہاں ان کو چھوڑے رہیں گے؟ ایسا کرتے ہیں ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے اپنے شہر مدینہ لے آتے ہیں، اور یہاں پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، جو ان سے لڑے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے، جو ان پر حملہ کرے گا اس سے ہم لڑیں گے، ان کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو ہوگی، ان کے تعلقات ہمارے تعلقات ہوں گے، جو ان پر چڑھائی کرے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے، ہم ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔ لہذا ارادہ بنا کر یہاں سے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بعد اب ہم اپنی یہ بات بھی سامنے رکھ دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مکہ سے مدینہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ نکلے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس پورے واقعے کو وہ بیان کرتے ہیں، بیعت عقبہ جو دوسری ہوئی ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ مکہ پہنچ گئے اور اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے ایک جگہ خاص کرنی چاہی۔ تو بہرحال ان میں جو بیچ کے سفیر تھے وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، تو جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کی اور دونوں طرف سے، اور یہ ارادہ بھی بتایا کہ یہ باتیں بھی رکھنی ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یہاں سے لے جانے آئے ہیں کہ اب مدینہ میں رہیں اور مکہ سے چلیں، وہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ اہل اسلام کو ستاتے ہیں، آپ کی راہوں میں روڑے ڈالتے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی جو ہے آپ کو تکلیف، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس ارادے سے ہم آئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ بتائی، وہی عقبہ جو گھاٹی تھی جہاں پہلی بیعت ہوئی تھی، اسی عقبہ گھاٹی کا بتایا۔ دن مقرر ہو گیا، اور دن جو مقرر ہوا وہ ایام تشریق کا درمیانی دن۔ ایام تشریق جو کہتے ہیں وہ 11 ذی الحجہ، 12، 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق کہلاتی ہے۔ تو 12 ذی الحجہ مقرر ہوئی کہ 12 ذی الحجہ کو بیعت عقبہ گھاٹی میں جو ہے یہ سارے مسلمان آ جائیں اور یہیں پر آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کریں، یہیں پر آ کر بیعت کریں۔ تو حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا جب 2/3 حصہ گزر گیا تو پھر ہم لوگ اپنے خیموں میں سے نکلے رات کے اندھیرے میں، کیونکہ ہم اپنی اس بیعت کو، ہم اپنی اس میٹنگ کو، اپنی اس مجلس کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی مکے والوں کو پتہ نہیں چلے، اور ہمارے یہاں کے جو مشرک ہیں
یسرب کے مدینے، انہیں بھی پتہ نہ چلے. کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے دوپک کر نکلے خاموشی سے اپنے خیموں میں سے، جیسے چڑیا گھونسلے میں سے سمٹ کر نکلتی ہے. چڑیا گھونسلے میں سے جیسے نکلتی ہے سمٹ کر، اس طریقے سے دوپک کر ہم خیموں میں سے نکلے اور خاموشی سے دبے پاؤں سارے کے سارے لوگ عقبہ گھاٹی میں جمع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پر تشریف لے آئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا جناب عباس بھی تھے. اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عباس رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت نہیں تھے، کبھی ستایا نہیں. تو حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ مدینے کے مسلمان اس ارادے سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا تاکہ مدینے والوں سے صحیح طریقے سے عہد لے لوں. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کے تعلق سے مطمئن ہو جاؤں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ یہاں سے لے جائیں اور وہاں پر جا کر میرے بھتیجے کو تکلیفیں ہوں، دشواریاں ہوں، پھر یہ لوگ وہاں ساتھ نہ دے سکیں. لہٰذا حضرت عباس بھی ساتھ میں آئے، جبکہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا ہے. تو آئے، حضرت جناب عباس نے ہی بات کا آغاز کیا. تمام مسلمان موجود تھے یثرب کے، مدینہ کے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. تو جناب عباس نے بات کا آغاز کیا، کہا کہ خزرج کے لوگوں، خزرج جبکہ اس میں سبھی لوگ تھے، خزرج کے بھی تھے مسلمان اور اوس قبیلے کی بھی تھے. حالانکہ اوس قبیلے کے کم تھے، 3 لوگ تھے، خزرج کے زیادہ تھے، لیکن بہرحال تھے دونوں قبیلے کے. لیکن عام اہل عرب جو ہے اوس اور خزرج دونوں قبیلے والوں کو صرف خزرج بولا کرتے تھے. تو جناب عباس نے مخاطب کیا، اے خزرج کے لوگوں، اے خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر یہ حفاظت کے ساتھ ہیں، امن و امان سے ہیں، اور میں جس دین پر ہوں اس دین پر ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا اب دیکھ لو، تم لوگ جس ارادے سے آئے ہو لے جانے کے لیے، لہذا آپ دیکھ لو کہ اپنی اس عزم پر، اپنے اس ارادے پر تم پختگی سے جمے رہو گے یا نہیں. تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو میرے بھتیجے سے بات کر سکتے ہو، لے جا سکتے ہو، اور اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے تو آج ہی انکار کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں لے جاؤ اور وہاں پر لے جا کر ان کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ بہرحال یہاں پر وہ ہمارے درمیان میں ہیں تو حفاظت کے ساتھ ہیں اور بالکل امن و امان سے ہیں. بھائی کوئی بھی اپنے یہاں کی برائی نہیں کرتا نا، اپنے یہاں کی. تو جناب عباس نے بھی، اور پھر جب معاملہ جو ہے اس کا ہو عصبیت وغیرہ کا، تو ان کے یہاں عصبیت بھی بہت تھی، ایک حمیت کے لیجیے، حمیت بھی بہت زیادہ تھی. تو معاملہ جب حمیت کا ہو تو جناب عباس نے کیا کہا کہ ہمارے درمیان وہ حفاظت سے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ مت سمجھو کہ یہاں انہیں تکلیف ہے اس لیے آپ لے کر جا رہے ہو، یہاں ٹھیک ٹھاک ہے. لہٰذا تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اگر اسے نبھا سکو تو دیکھ لو، اور کل کلا کو پورا عرب جب تمہارا دشمن ہو جائے، خدا نہ خواستہ تم میرے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دو. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آج ہی منع کر دو، آج ہی انکار کر دو، یہاں سے لے کر مت جاؤ. بہرحال مسلمانوں نے، مدینے کے انصار مسلمانوں نے بات سنی اور کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ جس نزاکت کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ جن خطرات کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات رکھیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس ارادے سے آئے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے راضی ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے. حضرت جابر فرماتے ہیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی. نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں بات مانو گے اور بات سنو گے. نمبر 2، تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں خرچ کرو گے، حالات چاہے تنگ ہو چاہے خوشحال ہو. یعنی خرچ تو انسان اتنا ہی کرے گا جتنا اس کے پاس ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی کے حالات اگر تنگ ہیں تو اس میں بھی اس سے جتنا ہو سکے گا وہ خرچ کرے گا.
کیونکہ آگے مسلمانوں نے ہجرت کرنی ہے نا، ہجرت ہوئی ہے تو وہ پورا ذمہ داری بھی تو انہیں ہی اٹھانی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اپنا مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، کسی سے نہیں ڈرو گے. اور نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور میری اسی طریقے سے حفاظت کرو گے جیسے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو. جن چیزوں سے اپنے اہل و عیال کی، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے میری حفاظت کرو گے، یعنی تلوار سے. بھئی اپنے گھر والوں کے لیے انسان تلوار اٹھا لیتا ہے نا، تو جیسے ان کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے میری حفاظت کرو گے. تو حضرت یہ روایت مسند احمد کی ہے. اور بعض دوسری جگہ آتا ہے صرف ایک بیت کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس آخر میں کے جو الفاظ ہیں صرف وہ کہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، توحید سمجھائی، شرک کی برائی کو سمجھایا اور اس کے بعد کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو. لہذا سب لوگوں نے، انصار کے مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں. کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، یعنی جنگ میں پلے بڑے ہیں. اوس و خزرج میں خوب لڑائیاں ہوتی تھی نا، جنگیں ہوتی تھی. ہم جنگ میں پلے بڑے ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کی یہی ریت رہی ہے، جنگیں ہم لڑتے چلے آئے ہیں، لہٰذا آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کی خاطر اپنی جان کی بازیاں لگا دیں گے. درمیان میں کئی لوگوں نے اس چیز پر بار بار سمجھایا کہ دیکھ لو تم کتنی نازک بیعت کر رہے ہو، یعنی یہاں سے اللہ کے رسول کو لے جا رہے ہو. بار بار سمجھایا تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے. لہذا بیعت کے دوران ہی ابو الہیثم رضی اللہ عنہ اٹھے انصار میں سے اور کہا کہ لوگوں پھر سمجھ لو ایک بار، تم بیعت اللہ کے نبی سے کس بات پر لے رہے ہو؟ کل کو مکر نہ جانا، جب تمہارے اشراف قتل ہونے لگے، جب تمہارے بڑے قتل ہونے لگے، اللہ کے نبی کا ساتھ مت چھوڑ دینا. لوگوں نے کہا ہم راضی ہیں. پھر اس کے بعد ایک بار پھر کھڑے ہوئے حضرت اسعد بن زرارہ جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے تھے. دینی اعتبار سے یہ سب کے اب سردار تھے، سمجھو ایک اعتبار سے، کیونکہ سب ان کی آواز پر سب نے اسلام قبول کیا تھا. تو اب انہوں نے ایک بار پھر کہا کھڑے ہو کر کہ لوگوں اچھی طریقے سے سن لو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو. کل کو ایسا نہ ہو کہ جب تم لوگ قتل ہونے لگو، جب تمہارے مالوں پر حملہ کیا جانے لگے تو تم نبی کا ساتھ چھوڑ دو. اگر تم کل کو نبی کا ساتھ چھوڑتے ہو تو آج یہیں پر بتا دو، اگر تم وہاں پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ اٹھاؤ گے، دونوں جگہ نقصان اٹھاؤ گے. تو حضرت اسعد بن زرارہ نے اپنی طرف سے پھر تاکید کر دی. لوگوں نے کہا پختگی کے ساتھ کہ آپ بالکل فکر مت کیجئے، ہم معاملے کی نزاکت کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہیں. اب یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی ان 75 مسلمانوں سے. 75 میں 73 مرد تھے، 2 خواتین تھیں، جن میں ایک ام عمارہ اور ایک اور خاتون تھی. تو ان سے بیعت لے لی. اب یہ لوگ یہاں سے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے، اپنے خیموں میں واپس یہاں سے چلے گئے. جی اس کے بعد کیا ہوا، اس واقعے کو پورا ہی کر دوں. اس کے بعد کیا ہوا، جب واپس چلے گئے تو قریش والوں کو بھنک لگی تو ان میں صف ماتم بچھ گیا، مدینے کے مسلمان ان صاحب کو اپنے ساتھ مدینہ لے جانا چاہتے ہیں اور بیعت اس چیز پر کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں حملہ کیا، بھئی یہی تو تھے نا دشمن جان کے، اگر ہم نے حملہ کیا تو یہ ہم سے بھی لڑیں گے. تو ان میں کھلبلی مچ گئی. صبح ہوئی
اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ سیدھے خیموں کی طرف آ گئے. یثرب کے لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے خیموں میں، ان خیموں میں یہ لوگ آ گئے. اور خیموں میں آنے کے بعد کہا کیا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ہمارے درمیان جو ایک صاحب ہیں محمد، ان کو لے جانے آئے ہو اور ان سے اس چیز پر بیعت کی ہے کہ ہم سے لڑو گے ان کی طرف سے، کیونکہ یہی دشمن تھے. تو اب جو یثرب کے مشرک تھے انہیں تو معلوم نہیں تھا، تو وہ بولے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ رات میں یہ تمام میٹنگیں ہو چکی. تو جو مشرک تھے وہ بولے یثرب کے کہ ہمیں نہیں معلوم بھائی، یہ سب تو نہیں ہوا، جھوٹی خبر پہنچی ہے تمہیں، افواہ پہنچی ہے. اور جو مسلمان تھے وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھنے لگے، لیکن بولے کچھ نہیں. جو مسلمان تھے مدینے کے وہ کنکھیوں سے یوں کر کے ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے، یوں کر کے، لیکن بولے کچھ نہیں، نہ ہاں کہا یا نہ کہا. تو یہ مکہ والے سمجھے کہ یار افواہی ہوگی، چلو یہاں سے چلے گئے واپس. اب جب یہ حاجی لوگ ٹھہرے، حج کیا، جب جانے لگے تو قریشیوں کو یقین کے ساتھ خبر مل گئی، یقین کے ساتھ خبر مل گئی کہ بھائی وہ جو ہم تک پہنچی تھی بات وہ افواہ نہیں تھی، وہ سچی چیز تھی. نیچے بھی پہنچا دینا جبار بھائی، نیچے اگر کچھ لوگ ہیں تو یہ خبر پہنچی کہ وہ بات جو تھی وہ ایک دم سچی تھی. لیکن یہ لوگ مدینے والے مسلمان جو ہے سب یہاں سے یہ جا چکے تھے، نکل چکے تھے. تو ان لوگوں نے تیز رفتار سواریاں لی اور ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا. تعاقب کرنے لگے. یہ لوگ آگے سب گزر گئے تھے سوائے ایک صحابی کے، حضرت سعد بن عبادہ. ان کو ان لوگوں نے جو ہے پکڑ لیا، اور ان کو پکڑنے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو پکڑ کر اپنے یہاں لے آئے مکے والے. باقی مدینے کے سارے مسلمان آگے چلے گئے تھے. یہ سعد بن عبادہ کو پکڑ کر لے آئے اپنے یہاں اور ان کو لا کر باندھ دیا کہ تم نے ایسے ایسے بیعت کی ہے یہاں پر رہتے ہوئے. تو مدینے کے مسلمانوں نے پلان کیا کہ چلو بھائی مکے والوں پہ ابھی حملہ کر دو، جو ہم نے بیعت کی ہے وقت آ گیا اس کو عمل میں لانے کا، چلو انہیں ابھی سبق سکھا دیتے ہیں. تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سعد بن عبادہ کو سامنے سے پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں. سعد بن عبادہ ہی کو کسی نے پھر مکے والوں میں سے چھڑوا دیا کہ نہیں جانے دو انہیں، اب پکڑ کر کیا کریں گے، انہیں چھوڑو. تو سعد بن عبادہ وہاں سے آئے اور پھر انہیں ان کے پاس جا ملے. ورنہ مدینے کے مسلمانوں نے جو 74 مسلمان بچے تھے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مدینہ بعد میں جائیں گے، انہیں مکے والوں کو ابھی سبق سکھاتے چلیں، ابھی دھاوا بول دیں ان پر. لیکن کہا کہ چلو یہاں سے، سعد بن عبادہ آگے اور کہا چلو یہاں سے. یہ حفاظت کے ساتھ پھر مدینہ سارے کے سارے پہنچ گئے. اب اس کے بعد ہجرت کا دور شروع ہوتا ہے، ہجرت کا دور. تو انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں باتیں جو آئیں گی وہ ہجرت کی انشاءاللہ آئیں گی، کیونکہ یہ عہد و پیمان لے کر چلے گئے، بیعت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، لیکن اللہ کے نبی ابھی ان کے ساتھ نہیں گئے ہیں، جائیں گے بعد میں. تو وہ واقعات تمام بعد میں آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب حالات کو سازگار دیکھیں گے ہجرت فرمائیں گے، اور مسلمان ابھی ہجرت فرمائیں گے. وہ تمام واقعات انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام واقعات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری یادداشت کو تیز فرمائے اور ان تمام واقعات کو اللہ ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دے، پختہ کر دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.